کلیدی کردار ادا کیا۔ نیز مصنف محترم اسلاموفوبیا پر سروے اور تحقیق کے نام سے سوچی قائم کرتے ہیں اور بعض سروے کا حوالہ دیتے ہیں اور اسلاموفوبیا کے ایجنڈے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ مثلا نومبر 2003 میں یورپین ڈے آف میڈیا مانیٹرنگ کی جانب سے یوٹرک یونیورسٹی کے جیل کے ٹراول کی تحقیق، 2002 کی تحقیق، 2005 میں نیٹ ورک آف یورپین فاؤنڈیشن کی تحقیق، 2006 میں EBMC کی تحقیق، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کو غیر ملکی، غیر حقیقت پسند، بد اخلاق، خطرناک، انتہا پسند اور جنونی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا عنوان جس کے ارد گرد مفصل بحث کتاب میں کی گئی ہے وہ ہے کہ اسلام مخالف اشتہارات۔ مغربی میڈیا کا مسلمانوں کو بدنام کرنے، مشتعل کرنے، احتجاجی بنانے، پھر حملہ آور بنا کر دہشت گرد کے روپ میں پیش کرنے کا ایک اہم ہتھ کنڈا اور ایجنڈا ہے۔ ناموس رسالت میں اہانت آمیز کارٹون بنا کر شائع کرنا۔ لہذا مصنف محترم نے صفحہ 105 پر اہانت آمیز کارٹون اور میڈیا کی سرخی قائم کی، جس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ 2006 میں ڈنمارک کے اخباروں نے ناموس رسالت میں اہانت آمیز کارٹون شائع کیے، جس کا واحد مقصد مسلمانوں کو مشتعل کر کے ان کے خلاف نفرت کا ماحول قائم کرنا تھا۔ ڈنمارک کے ایک معروف اخبار JP کے ذریعہ اہانت آمیز 12 کارٹونوں کی اشاعت کی گئی اور اس پر مستزاد یہ کہ 36 ملکوں کے وزراء کے ذریعہ دینش مصنوعات کے بائیکاٹ اور دھماکوں کی دھمکی کے باوجود وہ سے باز نہ آئے، بلکہ اس ننگے کھیل میں یورپ کے ساتھ اور اخبار بھی شریک ہوئے۔ فرانس، اٹلی، جرمنی، نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں پلاننگ کے تحت ایک ساتھ ایک روز اس شرارت کی اور تمام کارٹون شائع کیے۔ لیکن اس کے برعکس جب JP اخبار کے ثقافتی ایڈیٹر فلیمنگ روز سے اسرائیل کے ایریل شیرون کے ذریعہ ایک فلسطینی بچے کا گلا گھونٹنے کے مطابق کارٹون کی اشاعت کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ تو نسل پرستی کو ہوا دینے جیسا ہوگا، اس لیے وہ کارٹون ہم اپنے اخبار میں شائع نہیں کر سکتے۔ مصنف محترم نے اس سے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اہانت آمیز کارٹون یہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بہت ہی کارگر ہتھ کنڈا ہے، کیونکہ یہ ایک جذباتی کھیل ہے جو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کے ذریعے انہیں دہشت گرد قرار دینے کی مجرمانہ اور جھوٹی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تیسرا عنوان مسلم خواتین کا ہے۔ مغربی میڈیا کا تیسرا بدنام زبان نعرہ جو اسلام اور اہل اسلام کو متہم کر رہے ہیں، نیز اسلام کو دقیانوسیت زدہ، بنیاد پر ظالم اور خواتین کے حقوق سلب کرنے والا تصور کروانے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ ہے خواتین کی آزادی اور ان کے فرائض۔ میڈیا کے اس نعرے اور ان کے اس گھوسلے کو ایکسپوز کرتے ہوئے مصنف محترم نے بڑی سنجیدہ مزاجی کے ساتھ خود انہی کے حالات و شمال کے مطابق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ در حقیقت اسلام خواتین پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی عین عدل کا منان ہے۔ عدل و انصاف کا خمیر یہیں سے تیار ہوتا ہے اور خواتین کو ان کا پورا حقوق دیا جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے مسلم خواتین مغربی میڈیا کی نظر میں کے نام سے سرخی قائم کی ہے اور اس کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہاں کا میڈیا مسلم خواتین کو کس قدر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار ان کا تذکرہ اپنی رپورٹ میں کرتے ہوئے خود کو ان کا ہمدرد ثابت کرنے کی ناواز کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسمتا مشرا کی ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ ایک سال کے اندر نیویارک ٹائمز نے شائع شدہ 136 مضامین میں مسلم خواتین کا ذکر آیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق مسلم خواتین سیاسی تشدد اور اسلامی اصولوں کی شکار ہیں، نیز وہ اسلامی ڈھانچے کے اندر تبدیلی اور مزاحمت کی علامت ہے۔ گویا نیویارک ٹائمز یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام خواتین پر تشدد کے ذریعے ان کے حقوق کو سلب کر کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلم خواتین اسے بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام کے اس نظام میں بدی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مصنف محترم نے آگے چل کر اعداد و شمار اور میڈیا رپورٹس کے حوالے سے مغرب کو آئینہ دکھایا ہے اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مسلم ممالک کے مقابل